میں نے موٹیویشن اسپیکر نہیں کہتا بلکہ انہیں میں کہتا ہوں کمرشل ایتھک پریچر، تجارتی اخلاقیات کے مبلغ۔ 30 سے 35 موٹیویشنل اسپیکرز کو سنیں، آپ کو 3 نکات کامن نظر آئیں گے۔ نمبر 1، فٹ ان سائنس، ہاؤ ٹو ایڈجسٹ مائی سیلف ان مائی انوائرمنٹ، کہ جو ہے اس میں مجھے ایڈجسٹ کیسے ہونا ہے۔ دوسرا کامن پوائنٹ، بھوک کا خوف۔ اس بھوک کے خوف کا نام اس نے رکھ لیا ہے اسٹرگل۔ تیسری چیز جو کامن ہے کہ بھائی نظریہ کوئی چیز نہیں ہوتی، آئیڈیالوجی کوئی چیز نہیں ہوتی، موقع شناس بنو، ہدف کوئی اور مقرر کرے گا۔ آپ کا ہدف یہ ہے کہ دوسرے کے مقرر کردہ ہدف کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ جو موٹیویشنل چیزیں ہیں اس کا آغاز کیسے ہوا، کہاں سے ہوا، اور زندگی کو جب ذیلی شعبہ جات میں تقسیم کر دیا گیا تو وہاں سے یہ ٹرینڈ کیسے چلا اور ہم تک یہ چیز آئی، اس پہ میں بات نہیں کروں گا۔ لیکن اس وقت جو ہمارے پیش نظر بات ہے آج کی نشست میں، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں بہت اچھا کام وہ کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، ہندوستان میں ہیں، یورپ میں ہیں، اور کافی دلچسپ اور جاذب گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن اس چیز سے تو ہم نظریں نہیں چرا سکتے۔ جیسے ایک ہے فطری اخلاقیات ہیں، ارادی اخلاقیات ہیں، عادی اخلاقیات ہیں۔ ہم اس وقت جو کارپورل ایتھکس جو ہیں، یعنی سوشل ایتھک کی بجائے ہم کہہ سکتے ہیں کمرشل ایتھکس، ہمارے سامنے اس وقت جو ہمارے دائیں بائیں ہمارے ماحول میں وہ کیا ہیں؟ وہ سوشل ایتھکس نہیں ہیں، وہ ہے کمرشل ایتھکس۔ مثلا ہم کسی سٹور پہ جاتے ہیں تو آپ کا ویلکم ہوگا، ہم کسی ہیلپ لائن پہ بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ مہذب اور اخلاقی لہجہ میں ملتا ہے، تو یہ کمرشل ایتھکس ہے۔ اسی طرح یہ جو اس وقت موٹیویشنل سیشنز کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اچھی چیزیں، میں اس کی مذمت نہیں کر رہا، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ کمرشل ایتھکس ہیں۔ جتنے بھی آپ سنیں، تقریباً 20 سے 25، 30 سے 35 موٹیویشنل اسپیکرز کو سنیں، آپ کو 3 نکات کامن نظر آئیں گے۔ نمبر 1 وہ ہے فٹ ان سائنس، ہاؤ ٹو ایڈجسٹ مائی سیلف ان مائی انوائرمنٹ، کہ جو ہے اس میں مجھے ایڈجسٹ کیسے ہونا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں، میں نے موٹیویشنل اسپیکر، معذرت کے ساتھ آپ رائے کا اختلاف کا حق رکھتے ہیں، میں نے موٹیویشنل اسپیکر نہیں کہتا بلکہ انہیں میں کہتا ہوں کمرشل ایتھک پریچر، تجارتی اخلاقیات کے مبلغ۔ تجارتی اخلاقیات کہ ہاؤ ٹو گین کسٹمر، ہاؤ ٹو ایڈجسٹ یور سیلف ان اینی اسپیس اینڈ اسکوپ، کہاں خالی جگہ ہے اور آپ نے کیسے اس میں ایڈجسٹ کرنا ہے، اور دوسروں کے ڈیزائن کیے ہوئے فریم کے اندر آپ نے اپنی تصویر کو کیسے ایڈٹ کر کے فکس کرنا ہے، کیونکہ اس میں آپ کی تصویر فٹ نہیں ہوگی، آپ کے خد و خال نہیں چاہیے انہیں، آپ کی تصویر کے مطابق فریم نہیں بنے گا۔ جو کارپورل سوسائٹی نے، جو انڈسٹری مائنڈ سیٹ نے فریم بنا دیا ہے، موٹیویشنل اسپیکر کامیاب وہی ہے کہ جو آپ کے خد و خال کو ایڈٹ کرے، جو آپ کی اپنی شخصیت کو مسخ کرے، جو آپ کی اپنی شخصیت کی تراش خراش کرے۔ کہتے ہیں تراش خراش بڑی ہونی چاہیے، آپ کے تراش خراش کا لباس ایسا ہونا چاہیے، آپ کی ٹائی ایسی ہونی چاہیے، آپ کا لہجہ یہ ہونا چاہیے۔ اب آپ کیا ہے اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کامیاب موٹیویشن اسپیکر کون ہے اور کامیاب لسنر کون ہے کہ میں نے فلاں کو سنا، کیا کہ میں فلاں کمپنی، فلاں ملٹی نیشنل کمپنی میں میں جا کے فلاں سیٹ پہ بیٹھ گیا ہوں، بس یہ فلاں سے میں نے سنا، میری اپنی شخصیت کہاں گئی؟ کوئی غرض نہیں ہے۔ یعنی دوسرے کے بنائے ہوئے فریم میں آپ نے اپنے خد و خال کو اس کے مطابق کیسے بنانا ہے، یہ کامن پوائنٹ۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا کامن پوائنٹ، بھوک کا خوف۔ ایک بیماری ہے جسے ہیپیٹک غالباً اس کا نام ہے، یعنی اشتہا کہتے ہیں اس کو، کہ انسان کا پیٹ بھر بھی جائے تو پھر بھی بھوک کا احساس باقی رہتا ہے، اور قرآن کی اصطلاح میں اسے کہا گیا ہے لباس جو، بھوک کا لباس۔ مختلف لباس قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے ایک لباس ہے لباس تقویٰ، اور ان میں ایک لباس ہے
لباس خوف اور ایک لباس ہے لباس جو۔ خوف کا لباس کیا کرتا ہے کہ جو میرے بدن میں جو کچھ بھی ہے وہ اسے چھپا دیتا ہے، یعنی میری ساری صلاحیتیں، میری ساری تخلیقی صلاحیتیں، میری علمی صلاحیتیں، میری فطری صلاحیتیں، میری عادی صلاحیتیں اور میری منفرد صلاحیتیں جو علاقہ منفرد ہونے کی وجہ سے، زبان الگ ہونے کی وجہ سے، نسل الگ ہونے کی وجہ سے، ڈائیورسٹی کی وجہ سے جو میری ممتاز صلاحیتیں ہیں، ان پر بھی لباس کس کا پہنا دیا؟ بھوک کا۔ ان موٹیویشنل سپیکرز کے لیکچرز میں جو دوسری کامن چیز ملے گی وہ ہوگا بھوک کا خوف۔ جس کے بینک بیلنس میں 1 کروڑ سے زیادہ ہے، جو 50 لاکھ کی گاڑی پہ بیٹھا ہے، سب سے زیادہ خوف اسے کس چیز کا ہے؟ بھوک کا۔ اس بھوک کے خوف کا نام اس نے رکھ لیا ہے سٹرگل۔ تیسری چیز جو کامن ہے وہ چیز ہے کہ بھائی نظریہ کوئی چیز نہیں ہوتی، آئیڈیالوجی کوئی چیز نہیں ہوتی، موقع شناس بنو، اور یہ اصول کوئی الہام نہیں ہے، یہ آپ جو اپنے اصول لیے پھرتے ہیں ان کو آپ گھر رکھ کے آئیں۔ بس آپ کی کامیابی کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہدف کو حاصل کرنا ہے۔ ان سارے موٹیویشنل جو ٹیکنیکس ہیں، ان ٹیکنیکس کا مدعا کیا ہے، مطمع نظر کیا ہے کہ جو ہدف مقرر کرنا ہے، اور اصل میں یہ ہدف آپ نے نہیں مقرر کرنا، ہدف کوئی اور مقرر کرے گا۔ آپ کا ہدف یہ ہے کہ دوسرے کے مقرر کردہ ہدف کو حاصل کیسے کرنا ہے، اس ڈیمانڈ کو کیسے پورا کرنا ہے۔ یہ 3 نکات تھے جو مشترک ہیں موٹیویشنل سپیکرز میں۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ برا کام نہیں کر رہے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، لوگ مایوس نہیں ہوتے، یا کم از کم 70-72 گھنٹے تک وہ اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں۔ بعد میں جب وہ حقیقی دنیا میں آتے ہیں تو وہ جو بھی ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کا پائیدار حل یہ ہے، کم از کم جو مسلمین ہیں، جو مسلمان ہیں کم از کم ان کے لیے، کہ بہت سارے تجربے کیے۔ آپ اپنے موٹیویشنل لیکچرز میں ہائمن کا ذکر کرتے ہیں، مختلف لیونگ لیجنڈ ہیں، یا بل گیٹس ہیں، ایلن مسک ہے، یا اور بہت ساری مختلف شخصیات ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں، لیکن باب مدینۃ العلم کا بائیکاٹ، وہ پیغمبر جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا اس پیغمبر کی تعلیمات کا بائیکاٹ۔ ہاں، جہاں کہیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو جزوی طور پہ اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی آیت کوٹ کر دی، کوئی حدیث کوٹ کر دی، کسی صوفی کا قول کوٹ کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پرماننٹ بے شک نہ مانیں، لیکن کہ صرف 40 دن کے لیے حدیث ثقلین پہ عمل کریں، صرف 40، تجرباتی طور پر۔ یہ رونے کا مقام ہے۔ نان مسلمز کی، جیوز کی مثالیں دیتے ہیں، جو حتیٰ جو دہری ہیں ان کی مثالیں دیتے ہیں، چائنا والوں کی مثالیں دیتے ہیں، جاپانیوں کی مثالیں دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف 40 دن کے لیے اعتقادی لحاظ سے نہ بھی ہو، تجرباتی لحاظ سے حدیث ثقلین پہ عمل کریں کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایکسٹرا آرڈنری ویلیویبل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوں گے، اور وہ قرآن اور میرے اہل بیت عطرت۔ میں آپ کو بائی نیم سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی سورہ دہر کو ایک موٹیویشنل سپیکر کے طور پر اسٹڈی کریں۔ یہ انسان شناسی کے باب میں وہ سورہ ہے جس کا نام ہی سورۃ انسان ہے۔ اس کی جو ہے نا فگر فائنڈنگ کریں، اسٹیٹسٹکس کے لحاظ سے فہرست مرتب کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمودہ ایک دعا ہے، دعائے یستشیر، اب وہ غور سے پڑھیں۔ دعائے یستشیر یہ وہ دعا ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، تعلیم فرمائی۔ تیسرا میں آپ کو سجیسٹ کروں گا نہج البلاغہ میں خطبہ اشباح، یہ آپ پڑھیں۔ اگلی چیز جو ہے جناب مالک ابن حارث الاشتر کے نام خط جو امیر المومنین علیہ السلام اپنے دور حکومت میں لکھا، اسے تفصیل سے پڑھیں اور اس کے جزویات بنا کے الگ الگ فہرستیں مرتب کریں۔ یہ خط اقوام متحدہ میں بھی پیش کیا گیا تھا، قیوم نظامی صاحب نے بھی اس پہ ورک کیا اور اس کو مختلف کالمز میں شائع بھی کیا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے، لیکن جو حق ادا ہونا چاہیے وہ ابھی نہیں ہوا۔ یہ کریں۔
اور آخر میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، میں نے پہلے کہا کہ آپ کا کوئی بھی مکتب ہے، آپ کا کوئی بھی مسلک ہے، آپ کسی بھی دین سے، کسی بھی فکری مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، تجرباتی طور پر یہ ان چیزوں میں سے گزریں، وہ ہے خطبہ فاطمیہ، آپ پڑھیں۔ اور میں انتہائی افسوس سے پھر یہ میں بات کہنے لگا ہوں کہ آپ دوسرے لوگوں کے بھی تو کرتے ہیں نا، آپ ان پہ اعتقاد نہیں رکھتے، یعنی جس دین پہ وہ ہیں آپ اس دین پہ نہیں ہیں، مثلا ہائمن کے دین پہ نہیں ہے، کارل مارکس کے دین پہ نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یار یہ اچھی بات ہے تو کوٹ کرنی چاہیے، کوئی بھی کہے۔ کم از کم ایک اچھی بات کی تلاش سمجھ کر ہی قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کی طرف صرف ایک بار مرجعیت اختیار کریں، رجوع کریں۔ مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ پھر جب آپ اس وادی میں، اس وادی مقدس طویٰ میں اگر آپ داخل ہو گئے تو پھر آپ کا یہاں سے واپس آنے کو دل نہیں چاہے گا، اور آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ آپ ایک ایسے صاف اور شفاف چشمہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو ہر قسم کی پیاس کو بجھانے والا ہے، جو ذائقہ میں بھی خوشگوار ہے، تاثیر میں بھی خوشگوار ہے، اور اپنی مہک میں بھی خوشگوار ہے، اور آپ کو علم کا وہ جہان ملے گا کہ جسے امتداد زمانہ، جابروں کے جبر، ظالموں کے ظلم اور مکاروں کے مکر نے آپ سے دور رکھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو شجاعت فکری رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بولڈ کہتے ہیں، کم از کم وہ لوگ ضرور ان مراحل میں سے 40 دن کے عرصہ میں اپنے آپ کو گزاریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ یقینی نہیں ہے، صرف ایمان نہیں، یہ دعویٰ ہے کہ آپ جو چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں سجیسٹ کی ہیں، آپ ان میں سے 40 دن کے عرصہ میں اپنے آپ کو گزاریں۔ آپ ان میں سے گزر جائیں یا ان چیزوں کو اپنے میں سے گزار لیں، آپ میں سے ہر ایک وہ طاقتور موٹیویشنل اسپیکر ہوگا کہ جو صرف کمرشل ایتھک کی تبلیغ نہیں کرے گا، بلکہ وہ خود ایک ایسا مجسم نمونہ لوگوں کے سامنے پیش ہوگا کہ جسے بات کرنے کی ضرورت بہت کم پیش آئے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ دلیرانہ فیصلہ اگر زیادہ نہیں تو تھوڑے لوگ ضرور کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی توفیقات میں، اپنی رحمتوں میں، اپنی برکتوں میں اور اپنی اس پاکیزہ وادی میں لے جائے کہ جو وادی علم، تقوی، عقل، طہارت اور نجات ذات، نجات معاشرت اور نجات بشریت کا عنوان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔